ابھی آپ احباب کے سامنے ہمیں نصیحت فرمائیں گے ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالرؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث شرف بنا دے اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنا دے۔ ہمیں نصیحت فرمائیں گے مدیر شعبہ دعوت و اصلاح پاکستان مرکزی مسلم لیگ، میری مراد فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، قاری صاحب محترم کو، ہماری تشریف لانے والی بہنوں بیٹیوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارا یقین ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ اعمال لکھنے کے علاوہ بھی فرشتے ہیں۔ ایک تو فرشتے ہیں جو عمل لکھتے ہیں، اور عمل میں سب سے پہلا عمل کیا لکھتے ہیں؟ عصر میں اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ عصر میں اور فجر میں یہ دو نمازیں بہت اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اس کی حفاظت کر لی نا، دونوں کی قسم بھی ہے، والفجر ولیال عشر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی بھی قسم ہے اور فجر کی بھی قسم ہے۔ جہاں نمازوں کے وقت بتایا نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کا الگ کہا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ آج کل ایک بہت بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، تاجروں میں، مزدوروں میں، طالب علموں میں، پڑھے لکھے لوگوں نے، کل سے دل بہت بے چین ہے۔ 50 کے قریب لوگ پاکستان کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں اور 4 بچے ایک ہی گھر کے ہیں۔ کیوں ڈوب گئے؟ سمندر میں یورپ میں جاتے ہوئے ڈنکی لگاتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں۔ 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ گھر کا خرچ کر کے گئے ہیں اور کشتی والوں نے رستے میں کشتی روک دی کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو اور پیسے مزید منگواؤ۔ جب وہ لڑنے جھگڑنے لگے تو انہوں نے ان کو مار دیا اور کچھ کو سمندر میں پھینک دیا، حتیٰ کہ کشتی ڈوب گئی۔ 60 سے زیادہ لوگ ڈوب گئے، جس میں 50 کے قریب کون ہیں؟ پاکستان کے۔ اور یہ ہر مہینے 2 مہینے میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ حالات اچھے کہ خراب ہیں۔ تو میں نے ایک تاجروں کے ایک پروگرام میں کہا، یہاں بھی ہم شہر میں بیٹھے اور میرے بہت بچے نوجوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، اور ایسے ہی سوشل میڈیا پہ اس باتوں کو لوگ بہت سنتے ہیں۔ تو میں نے کسی جگہ تاجروں میں مارکیٹ میں جا کے کہا کہ لکھیں جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا کاروبار بھی برباد ہو گیا، اس کی مال اولاد بھی برباد ہو گئی، اس کا کچھ نہیں بچا۔ یہ میری بات ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا گھر بار، اس کا مال و دولت سب کا سب تباہ ہو گیا، جس کی عصر رہ گئی۔ ہمارے 1000 روپیہ کم ہو زیادہ ہو اس پہ بے چین کہ عصر کی نماز رہ جائے تو بے چین۔ منافق کے بارے میں کیا کہا کہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج کیسا ہو جاتا ہے،
दो सींगों के दरमियान, दो सींगों, शैतान के दो सींगों के दरमियान पीला हो जाता है और फिर उठता है। हदीस में यह आता है कि नमाज पढ़ता है कि ठूंगे मारता है? हदीस में लिखा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, ठूंगे मारता है। सूरज पीला हुआ, उसको परवाह नहीं नमाज की। जिसकी असर की नमाज है कि वो बर्बाद हो गया। हम कहते 2000 कम मिला या 2000 ज्यादा मिला, ये चीजें हमारे लिए कारबंद है। नमाज की किसी को परवाह नहीं। असर रह जाती, फजर रह जाती कि 5 की 5। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे महीनों महीने हमने कभी नमाज अदा, हमारी मार्केटों में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर में रहते हैं। अल्लाह खैरियत से रमजान लेके आए। अब तो दिन रह गए रमजान में, महीने नहीं रह गए। अभी 18 तारीख शुरू होगी अभी रजब की, नहीं मगरिब के, हम 19 हो गई। सुभान अल्लाह, बुजुर्गों ने कहा 19 हो गई, 19 शुरू हो गई, 40 दिन बाकी रह गए। अच्छा, रमजान की गिनती भी उनको रहती है जिनको रमजान की तलब है, वरना किसी को पता ही नहीं। और रमजान शुरू हो गया। तो हमें तड़प रहे, तलब रहे कि रमजान आएगा। इबादत की एक लज्जत होगी, रातों को एक तरावी होगी, कुरान मजीद को पढ़ा करेंगे, रोजे रखा करेंगे, सहरी में इकट्ठे हुआ करेंगे, दुआ मांगा करेंगे, इफ्तारी में जमा होंगे, मस्जिदें भर जाएंगी, खुशी होती है। मगर जो मैं बात कह रहा हूं, मैं तो वही कहूंगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें आके कहेंगे मैं पिछले रमजान में मस्जिद में आया था और अब कब आया हूं। बड़े ही तकलीफ की बात है, वो कहेगा मैंने 11 महीने में मस्जिद का चक्कर नहीं लगाया। ये कम लोग हैं, ज्यादा लोग हैं? मैं कह सकता हूं कि 2%, 3% कितने लोग नमाज़ी हैं? बड़ी कह दूं 5% कह दूं। 95% लोगों का मस्जिद से कोई नाता ताल्लुक। अच्छा, अगर मर्द नमाज नहीं पढ़ते तो औरतें पढ़ती होगी, घरों के घर बेनमाजी, पत्तों की में, कसूर में, भाई फेरू में, आपकी ये चूनिया में, और ये सारे इलाहाबाद में, और सारे उकाड़े में, सारे साहिबाल में, सारे लाहौर में। वो कितने घर होंगे जिसमें 100% नमाज़ी हैं, और वो कितने घर होंगे जिसमें 100% बेनमाज़ी हैं? किसी चक का, गांव का एक ज़हन बनाएं। आप अपने गांव का, मोहल्ले का, अपने रिश्तेदारों का हिसाब लगाएं कि कितने घर वो हैं जिसमें सारे नमाज पढ़ते हैं, और वो कितने घर हैं जिसमें सारे बेनमाज हैं। क्या हिसाब ज्यादा निकलेगा? जिस गांव की आबादी 2000 है, फजर में नमाजी कितने? बड़ी बात है। 30-40 तो खुशकिस्मत है कि इन सर्दियों में 40 बंदे मस्जिद में आ जाए तो रौन क्या लग जाए। और गुज़श्ता 75 साल से वो 30-40 है, 50-60 नहीं हुए। उतने के शामिल होते रहते हैं, उतने के मरते रहते हैं, उतने के शामिल होते रहते हैं, उतने के मरते रहते हैं, इजाफा नहीं है। बड़ी दुख की बातें, तकलीफ की बातें। और हालांकि सारे ही कहते हैं और सबका यकीन है कि क़यामत में सबसे पहला हिसाब किस चीज का होगा? नमाज का। जिसकी ये दुरुस्त निकली उसकी बाकी चीजें भी दुरुस्त निकलेगी, और जिसकी ये नाकिस निकली उसके बाकी अमल भी नहीं। और अल्लाह ताला बख्शेगा, ठीक हो जाएगा। अल्लाह ही ने तो नमाज का कहा है, यौम युक्शफ़ु अन साक़ व युदअून इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन। अल्लाह ताला अपनी पिंडली को नंगा करेंगे और नमाज की दावत देंगे, सजदे की दावत देंगे। फला यस्ततीऊन, कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया में सजदों के आदी नहीं थे, और क़यामत में भी सजदा। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू यदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। उनकी आंखों में खौफ होंगे और उनकी गर्दनों में जिल्लत के तौक होंगे। अल्लाह ताला उनको सजदे की दावत देगा, वो सही सलामत होंगे, बीमार माजूर नहीं होंगे, मगर कर नहीं सकेंगे क्योंकि दुनिया में सजदे की आदत, कमरे अकड़ जाएंगी। आज तो जाली अकड़ते ना, मैं इंज कर दियांगा। अल्लाह कहता आज तू अकड़ अकड़ के चलता है, कल तू झुकना चाहेगा और तुझसे झुका नहीं जाएगा। बंदे आज झुक जा, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर, मेरे करीब हो जा। नबी मुकर्रम
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے نزدیک کب ہوتا ہے؟ سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ کوٹھی والا اللہ کے قریب نہیں ہے، بڑی ساری گاڑی والا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، ملیں بنانے فیکٹریاں لگانے سے لوگ اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ وسجد واقترب، سجدوں کے ساتھ اللہ کی قربت ملتی ہے، سجدوں کے ساتھ اللہ کی قربت ملتی ہے، سجدوں کے ساتھ اللہ کی قربت ملتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا، پھر کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق دیتا ہے، پیسے دے نہ دے اسے سجدے دے دیتا ہے۔ اور جو سکون سجدے میں ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے گھر میں، دنیا کے بڑے سے بڑے پیسے میں وہ سکون مل نہیں سکتا۔ یہ سجدہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ سجدے کی قیمت کیا ہوتی ہے، کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ چلیں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں کو ملا کے اکٹھا پڑھ دیتا ہوں۔ ربیعہ بن کعب، یاد رہے گا ربیعہ؟ سبحان اللہ، خوش قسمت۔ کہتے میں دن کو مزدوری کرتا، کام کرتا، رات کو میں صفہ والوں کے پاس آ جاتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ میری ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے تو میں آپ کو وضو کا پانی لا کے دوں، آپ کے تہجد میں جو ضرورت ہو میں اس کو پورا کروں۔ اٹیچ واش روم تھے، گیزر لگے ہوئے تھے، مہنگی مہنگی ٹوٹیاں لگی تھی اور مہنگی مہنگی ٹائلیں لگی تھی واش روم میں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، میری پنڈلی کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹتی، آپ سجدہ کرتے تھے۔ اور آگے بیان کرتی ہیں، ان دنوں میں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، شکر بھی ہے، بولے کچھ بھی نہیں، حالات خراب، مرے پہ لٹے پہ ہے ککھ نہیں، بیبیوں سے پوچھو کرنی ہے، برباد ہوئے پہ ویرا شے کچھ نہیں، لب دے کچھ نہیں، کالی کیڑی پھری پئی۔ آدمیوں سے پوچھو، بہترین کھانا کھا کے آئیں گے، بہترین کپڑے پہنیں گے، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہوگی، مگر جس سے پوچھو کہے گا میرے کول بھائی حالات بڑے خراب۔ حالات اس کے خراب ہے جس کے سجدے نہیں ہیں، حالات اس کے خراب ہے جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، حالات اس کے خراب ہے جو اللہ کے دین سے رہ گیا، اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکا، وہ رہ گیا۔ حالات اس کے خراب ہے جو ایمان کے بغیر مر گیا، حالات اس کے خراب ہے جو نماز کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ربیعہ بن کعب کہتے میں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ آ جاتا، آپ گھر چلے جاتے، میں باہر دروازے پہ کہ رات اٹھیں تو کچھ طلب کرے تو میں حاضر ہوں۔ کیا خوش قسمت آدمی۔ مکی صاحب کی وہ خانے وال بھی میں اور اکٹھے تھے، نصر بھائی بھی، کہنے لگے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بہت دنوں کے بعد، ممکن ہوا تو دوبارہ ملیں گے، ورنہ کہاں ملاقات ہوگی؟ حوض پہ ملیں گے، حوض کوثر پہ ملیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، وہ وقت آئے گا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی کا پیالہ دے رہے ہوں گے، میں پیاسا ہوں گا، میں قیامت کی تکلیف میں ہوں گا، میرا باپ، میری ماں، میرے بچے مجھے بھول چکے ہوں گے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض میں سے ایک پیالہ بھر کے مجھے دیں گے، اب دروف یہ پی انشاءاللہ، اور ایک دفعہ پیئیں گے، پھر کبھی بھوک اور پیاس اور تکلیف۔ دودھ سے سفید ہے، برف سے ٹھنڈا ہے، کہا ایک مہینے کی مسافت ہے میرے حوض کی، ایک مہینہ لوگ چلے اور اس کے یاقوت کے اس کے کیا ہیں کنارے اور سونے چاندی کے آب خورے، جتنے آسمان کے ستارے اتنے اس کے پیالے آب خورے، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ کیا امت ہوگی، کیا امت ہوگی، مگر فرما بردار کے نافرمان
صحابہ نے کہا آپ قیامت میں کس طرح پہچانیں گے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا میری امتی کون ہے؟ تو فرمانے لگے اگر کسی کے پاس سیاہ گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑوں کے پاؤں سفید ہوں اور ان کا ماتھا سفید ہو تو کیا باقی گھوڑوں میں تم یہ سفید ماتھے والے اور سفید پیروں والے پہچان لو گے؟ ہمارے گاؤں میں ہمارے بکریوں میں کچھ بکریاں اور بھینسیں ایسی ہوتی تھی جن کے پاؤں کے کھر سفید ہوتے تھے اور ان کے ماتھے میں چاند بنا پانچ کلیانی کہندے سی۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا میں وضو کے اعضاء سے اپنی امت کو پہچانوں گا، ناموں سے پہچانیں گے یا وضو سے؟ اور وضو کون کرتا جس نے؟ وضو کون کرتا جس نے؟ میں آج درس میں کچھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، واسطے اللہ کا میری سن لیجیے۔ قیامت بھی سجدے سے شروع ہونی ہے۔ قیامت بھی کس سے شروع ہونی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گروں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا مجھے آج معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا، اور پتہ نہیں کتنا لمبا سجدہ کریں گے اس امت کے لیے۔ قیامت کے دن بھی سجدہ ہوتا ہے۔ تو ربیہ کہتے میں باہر رہتا، تہجد کا وقت ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جاتے بستر میں اور مجھے آپ کی کیا آواز آتی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ جو 100 دفعہ یہ پڑھ لے سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو صرف سننا ہے کہ پڑھنا بھی ہے؟ ابھی صحیح بخاری کے درس شروع ہو جائیں گے، صحیح بخاری کے بچے فارغ ہوں گے مدارس میں تو جو سب سے آخری حدیث پڑھائیں گے علماء کرام شیخ الحدیث آ کے درس دیں گے بخاری کے بچوں کو، جب دستار بندی کی جائے گی وہ متخرج ہوں گے، مدارس سے خارج ہوں گے تو آخری حدیث کون سی پڑھائی جائے گی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بہت۔ یا اللہ تو توفیق دے دے سارا دن رات موبائل کے اللہ کا ذکر۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں واقعی میری انگلیاں قیامت کو چمکتی ہوں گی، ان پہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، ان میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ معراج پہ۔ معراج کی سیویاں سر کھائیں گے، معراج کی بتیاں سب لگائیں گے، مگر معراج کا تحفہ بھی کیا ہے؟ نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے 50 کی 5 کرا گئے۔ 50 ہوتی تو ہر 1 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہوتی؟ 2 سے زیادہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہو جاتی، وضو ہی کرن جانا سی، رات سو بھی نہیں سکنا۔ 50 نمازیں پڑھنے کا آپ کو معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کی بھی کوئی تخفیف کرا لیں، یہ آپ کی امت سے پری نہیں جائیں گی۔ تو میرے نبی کہنے لگے اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب 5 ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھیں گے 5 اور لکھی کتنی جائیں گی؟ کہتے تو سارے جوش سے اللہ کرے جو کہتے وہ کر جائیں، یہ تکلیف محسوس کر جائیں کہ ہم بے نمازی ہیں، میرے گھر میں بے نمازی ہیں، نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کی کھچ نہیں ہے، مسجد کی تڑپ نہیں ہے، فجر کی بے چینی نہیں ہے۔ اذان ہو جائے بے قرار تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر چلے جاتے اور مجھے آپ کی کیا آواز آتی؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ کوئی LCD سامنے لگی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ناچ رہا ہوتا ہے اور وہ شیطان جاگتا رہتا ہے اور میں سونے کی
اور جو جس حال میں مرے گا، اگر سوتا سوتا ہی موت آ گئی تو جو کہتا ہوا مرے گا، جس حال میں مرے گا اٹھے گا بھی۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، مکی صاحب نے کلمہ پڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کے ڈاکٹر ناصر کو کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، دہرائے جاتے تھے اور پھر ڈاکٹر کو کہنے لگے ہمدانی تو میرے کلمے کا گواہ ہو جا۔ تو مجھے ایک بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کلمے کی توفیق دے دے، اس کے لیے زندگی کلمے کی گزارنی پڑتی ہے۔ اگر یہ خواہش ہے کہ آخری جملہ، کیا حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ دخل الجنہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی جنت۔ آج مکی صاحب کے بھتیجے کا میسج آیا مجھے، کہتے مجھے تایا جان ملے خواب میں، تو کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، کہنے لگے عبدالرحمن تو کافی کام کیتا ہے، جلدی آ گیا، کام تے باقی۔ کہتے مجھے بالکل یاد ہے خواب، اچھا بھلا شادی شدہ بندہ ہے، بچہ نہیں کوئی۔ کہتا تایا جان خواب میں ملے، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے عبدالرحمن تو چھیتی آ گیا، کام تے باقی ہے۔ وہ تو چلے گئے مگر کام باقی ہے، تو کرنا کس نے؟ جو ہم بیٹھے ہیں، وہ آج دنیا نہیں ہے مگر ہم تو ہیں۔ جو مہلت ہمیں دی ہے ہم کسی طرف لگے، ورنہ زندگی تو گزر گئی۔ بلکہ سب کی بات بتاؤ، میں نے اپنی حدیثیں پوری کرنی، میں نے کئی ساری حدیثیں آدھی آدھی چھوڑی ہوئی، ان کو کرو، وقت بھی کافی ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی میں نے اس کی بات بھی کرنی ہے آپ سے۔ کرنل نذیر صاحب ہیں، منیر بھائی جانتے ہیں، ہمارے تعلقات عامہ کے اصول رہے، یا سائی وال کے آپ کے اسلام آباد ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حافظ عبدالرحمن صاحب 3 بہنوں کے بعد ہوئے، حافظ عبداللہ صاحب کی ایک بہن تو ہندوستان میں فوت ہو گئی تھی، 2 یہاں تھی، ایک آپا جمع طلحہ آپ کے پتوں کی بہت آتی تھی، حافظ سعید صاحب کی اہلیہ وفات پا گئی 2014 میں، ایک اور بہن تھی۔ 3 بہنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو حافظ عبداللہ بہاول پوری گود میں لیے پھرتے اور قرآن سناتے۔ تو میری ساس اماں بتاتی ہیں، کہتے کہ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے 5 پارے حفظ کر لیے تھے، مجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا تھا، میں نے قاعدہ نہیں پڑھا تھا، ابا نے سنا کے حافظ بنا دیا، مجھے اوپر لفظوں کی پہچان نہیں تھی، 5 پارے حفظ تھے۔ امیر صاحب کہنے لگے 7 سال کا تھا عبدالرحمن حافظ ہو گیا تھا۔ پکی بات بتاتا ہوں، 5 پاروں کے حافظ تھے، اوپر علی بیتا سا کا نہیں پتا تھا، قاعدہ پڑھا نہیں تھا، 5 پارے ابا نے گودی میں اٹھا کے یاد کرا دیا۔ تو اولادوں کو نیک بنانے کے لیے خود نیکی کرنی، ماں کو نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کرنل صاحب مجھے کہنے لگے، مجھے بتایا تھا بابا جی، مجھے خود مکی صاحب نے بتایا، کہتے میری زبان میں لکنت ہو گئی، میں بول نہیں سکتا تھا، میں دروازے پہ جا کے نہیں جاتا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، کیونکہ میں یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کون ہیں، مجھ سے لفظ ادا نہیں ہوتا۔ میری ماں نے میری بڑی دعا کی، پھر کتنا تو بول لیں، وہ بتاؤ تو صحیح پتوں کی والو، آپ کو تو وہ کہتے تھے پتوں کی والو۔ میں منیر سے گلدستہ لے کے پھولوں کا استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا، پتہ نہیں کتنی تقریروں میں منیر کا، پتوں کی کا، گلاب کا، نرسریوں کا تذکرہ، میں کہتا ہوں درجنوں ہی تقریریں ہوگی جس میں تذکرہ موجود ہوگا۔ میرا بھائی پتوں کی سے منیر گلدستہ لے کے آئے گا، میں استقبال کے لیے مجاہدوں کے کھڑا ہوں گا۔ تو ماں باپ کی نیکی اولادوں کے کام آتی، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، ڈوب گئے پیسے والے کشتی، اور اس سے زیادہ وہ ڈوبے جو مایوسی پھیلا رہے۔ نیکی کی جگہ قوم کا ذہن کس پہ بنا رہے؟ حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک ہیں، اعمال کے اعتبار سے کہ مال کے اعتبار سے؟ نہیں، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو معاشرے میں چل رہا ہے، اعمال کی خرابی مسئلہ ہے کہ مال کی کمی مسئلہ ہے؟ کیا بحث ہوتی ہے؟
گھروں میں، دکانوں میں، میڈیا میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ہمارا یہ نہیں تھا۔ تو ربیہ کی بات پوری کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ عصر اور فجر کے فرشتے بھی رہتے ہیں ہمارے۔ ابھی تو سیدنا ابراہیم کا سلام میں نے کہا ہے، اگلی وہ بھی سنانی حدیث میں نے انشاءاللہ۔ تو ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، تو میں سارا دن کا تھکا کبھی وہیں لیٹ کے سو جاتا، کبھی صفہ والوں کے پاس، کبھی گھر چلا جاتا۔ تو میری یہ تکلیف دیکھ کے، میری اتنی مشقت دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ربیہ کچھ مانگ لے، تو جو اتنا میرے لیے بے چین ہوتا ہے، اتنی میری خدمت کے لیے تیری بے قراری ہے، کہتے ہیں میری یہ تکلیف دیکھ کے میرے نبی نے مجھے کہا کچھ مانگ لے۔ تو صحیح مسلم سے پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ پھرتا ہوں، جنت میں بھی ایسے ساتھ چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا بھی کچھ مانگ لے، چل یہ بات تو تیری میں مان لیتا ہوں کہ تو جنت میں میرے ساتھ جا، اس کے سوا کچھ مانگ لے۔ تو ربیہ نے کیا جواب دیا ہوگا آپ بتائیں، چلے بولے اس کے سوا کچھ بھی۔ اگر عبدالرؤف ہوتا وہاں تو کیا کرتا؟ وہ جی مجھے کوئی لاہور کی حکومت دے دے، پنجاب کی حکمرانی دے دے، کوئی مجھے شام کی، مصر کی کوئی حکمرانی دے دے، مجھے کوئی کھجوروں کے باغ دے دے، کوئی سونے کی چیزیں دے دے، میرے لیے کچھ لکھ دے۔ ان کو نہیں چاہیے تھی، کہنے لگے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا ربیہ سجدے تم کرنا، دعا بات ہماری سجدوں پہ چل رہی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ سجدے کرنے۔ مسند احمد سے پڑھتا ہوں، کہا ربیہ کچھ مانگ لے، تو اتنا ہلکان ہوتا کچھ مانگ لے۔ تو کہنے لگے کہ بات بہت بڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے مہلت دے سوچنے کی، جلدی میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سوال کا جواب فوری دینا ضروری۔ کہتے اتنی بڑی آفر آ گئی کہ کچھ مانگ لے، تو میں نے پھر ہولڈ کیا کہ نہیں مجھے مہلت دے، نہیں میں فوراً نہیں بتاؤں، مجھے سوچ لیتے۔ کہتے میں گھر آیا اور بہت سوچا یہ مانگوں یہ مانگوں، پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا رہنی نہیں، کیوں نہ آخرت مانگوں۔ تو اگلے دن اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک پروانہ دے دیں، ایک پرچی دے دیں۔ کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بری کر دے۔ تو میرے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیہ یہ بات تم نے خود کی ہے یا تمہیں کسی نے بتائی؟ کہا اللہ کے رسول خود ہی سوچتا رہا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا تو دنیا والوں کے پاس بھی نہیں رہتی، بادشاہی تو بادشاہوں کے پاس بھی، طاقت تو طاقت والوں کے پاس بھی، محل تو محل والوں کے پاس بھی نہیں رہتے، دنیا تو دنیا والوں کے پاس بھی نہیں رہتی، میں آخرت لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ربیہ میں دعا کروں گا، تو سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ یہاں جس سے پوچھو وہ کہتا قبر میں بھی سرکار آ جائیں گے، قیامت میں بھی سرکار چھڑا جائیں گے، اور میں جو مرضی شراب پیوں، میں سود کھاؤں، میں جھوٹ بولوں، میں نماز چھوڑوں، بس سرکار ہی ہے۔ دھوکے مت دے اپنے آپ کو۔ اللہ سے ملاقات تنہا ہونی، حدیثوں میں لکھا ہے کوئی ترجمان بھی درمیان میں نہیں ہوگا، ون آن ون میٹنگ ہونی اللہ سے، ایک ایک کی، کوئی درمیان میں نہیں ہوگا، اور دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، دائیں بھی عمل دیکھے گا، بائیں بھی عمل دیکھے گا، ون آن ون اللہ سے ملاقات ہے، درمیان میں تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ماں میں اس سے کہوں گا، میں اس سے کہوں گا، وَلَا تَدِرُ وَادِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس دن کوئی کسی کا بوجھ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ سجدوں کا اہتمام کریں میرے بھائی میری بہنیں۔ میں آج کے درس میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں نے آپ کو سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ وہ کس طرح کی شکل و صورت و شبہات کے تھے؟
کہا تم اپنے صاحب کو ہی دیکھ لو, تم اپنے نبی ہی کو دیکھ لو جس نے مجھے دیکھ لیا. ابراہیم علیہ السلام ایسی شکل تھی. کہا تم اپنے صاحب کو دیکھ لو, ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی امت کو میرا سلام کہنا. جواب دیں. وعلیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ کے لیے میرے لیے آیا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا. اور اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی, جنت ایک چٹیل میدان ہے, کچھ نہیں ہے جنت میں, کوئی شے نہیں ہے. جنت ایک چٹیل میدان ہے, اس کی مٹی زرخیز ہے اور پانی میٹھا ہے. پتوں کی میں پھول کیوں اگتے ہیں؟ یہاں فصلیں زیادہ کیوں اگتی ہیں؟ مٹی زرخیز اور پانی. بہت سارے علاقوں میں کھیتی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ پانی کیا ہے؟ کڑوا ہے اور مٹی بنجر ہے. سیم ہے. دو چیزیں کھیتی باڑی والے کو معلوم ہے کہ مٹی زرخیز اور پانی. جتنا چاہو جنگل لگا لو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, جتنا پڑھو گے جتنا پڑھو گے جتنا پڑھو گے وہاں پہ کھیت لگتے جائیں گے, وہاں جنگل لگتا جائے گا. اور جنت کا ایک درخت 100 سال گھوڑا دوڑے تو اس کے سائے میں سے اس کا سایہ پار نہیں کرتا. اب وقت ضائع کرنا ہے, کسی قیمت میں لے کے آنا ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے؟ ابھی میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا رستے میں, بچوں کو, ہم گزر رہے تھے, جنازہ دفن ہو رہا تھا. کل جنازہ پڑھا, جمعہ پڑھا رہا تھا, گجرا والے سے کہ راشد بھائی کے ابا جی وفات پا گئے. پتہ لگتا ہے ہم جب نئے نئے جہاد میں آئے تو چیمبر لین میں ہمارے طفیل پٹواری صاحب رہتے تھے. وہ لاہور میں پٹواری تھے, خدمت بہت کرتے تھے ہماری. چیمبر لین میں آ کے مرکز میں مطبخ میں کھانے پکوانے مدد کرنی. یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. ہاں, پیر کی بات ہے. 26-27 سال کا بیٹا MBBS کیا, اور اس 27 تاریخ کو اس کی شادی, 27 جنوری نا. ہال بک کرانے کے لیے ابا گیا, شادی کے کارڈ چھپ کے آ گئے, شادی کی تیاری, ڈاکٹر ہے, گھر میں مستری لگے ہیں. نہانے واسطے گیا ہے لڑکا واش روم میں, وہاں گیس بھر گئی اس کی گیزر کی, شام تک پتہ ہی نہیں لگا کہ نوجوان کہاں ہے. جس باپ ہال بک کرانے کے لیے گیا ہوا ہے, گھر میں شادی کی تیاریاں ہیں, رنگ روغن ہو رہے ہیں, شام تک جس کی شادی وہ میت بنا ہوا ہے. یہ ایک واقعہ کہ اس طرح کے درجنوں اور سینکڑوں واقعات آپ جانتے ہیں. ہم 2014 میں سیلاب میں کام کریں یہاں ملتان میں, ابھی آپ کو بھی کبھی ویڈیو دیکھی ہوگی فلاح انسانیت کی. مظفر گڑھ سے شادی ہو گئی, مظفر گڑھ میں وہ تھا, سیلاب تھا, تو کہنے لگے ملتان میں چلتے ہیں, وہاں باقی شادی کرتے ہیں. شادی کر کے تو بارات واپس دلہن کو لے کے کہاں آ رہی ہے؟ ملتان. سڑکیں بند ہیں, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی ڈوب گئی. دلہا کی میت نکال لی, دلہن زندہ نکلی, نکاح کر کے بیٹھے تھے, بارات ساتھ تھی, 7 لوگ ڈوبے. کچھ سمجھ نہیں آتی. تو زندگی کے لمبے چوڑے پلان نہ کریں, آخرت کا پلان کریں, آخرت کے بارے میں سوچیں. تو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ فجر عصر فرشتے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, فجر والوں سے جب وہ آتے ہیں, اللہ فارغ ہو کے جاتے ہیں اللہ کے پاس, تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم میرے بندے کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ کہتا اللہ جب ہم عصر میں پہنچے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور جب ہم فجر میں واپس آئے تو وہ پھر دوسری شفٹ چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے تم کیسے آئے, کیا دیکھا میرے بندے میں؟ کہا اللہ جب ہم فجر میں گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, جب عصر میں لوٹے تو وہ ہر وقت حاضری لگ رہی. تو جن کی حاضری لگتی ہے وہ خوش قسمت ہیں, اور جن کی غیر حاضری لگتی ہے ان کو سوچنا ہے. جس کی فجر سے زندگی صحیح ہے اس کی زندگی ساری کامیاب ہے.
اور جو فجر میں ڈنڈی مار گیا وہ ساری اللہ رحم کرے دنیا آخرت میں ڈنڈے. کاروبار نہیں ہے، حالات نہیں ہے، دل پریشان ہے. پھر تو نے آخری دفعہ قرآن کب پڑھا تھا؟ کہتا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. باقی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. موبائل میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگے ہوئے. یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، فلانا فلانا. اور کرو، اس موبائل میں دین ہے. ہمارے استاد ہیں شیخ عبداللطیف صاحب بہاولپور کے، یہاں بھی آپ کیا آتے ہوں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں 1.5 کروڑ روپے کی کتابیں میرے 50,000 کے موبائل میں، ہزاروں کتابیں تو میرے موبائل میں ہوگی. میں سارا جمعہ موبائل سے لکھتا ہوں. یہ میرے بچے جانتے، میں نے کبھی کتاب مدت ہوگی نہیں گاڑی میں رکھی، موبائل سے پڑھتا ہوں. میں قرآن مجید بھی کس سے پڑھتا ہوں؟ اور موبائل کی موج ہے، صفحے دیکھنے نہیں پڑتے. جب قرآن کو کھولیں گے جہاں چھوڑا ہوگا وہی ہوگا. پہلے تہجد میں جب اٹھتے تھے قرآن لے کے تو بتی جلاتے تو باقی گھر بچے پریشان ہوتے تھے. اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ساری بتیاں بند ہو تو موبائل اندھیرے میں بھی، بولے نا، گاڑی میں بھی لائٹ جلا کے قرآن نہیں پڑھنا پڑتا. اندھیرے میں گاڑی چل رہی ہوتی اور قرآن مجید، یہ کم نعمت ہے. جس قاری کی جون سی تلاوت سننا چاہے کہاں موجود ہے؟ حرم شریف کو جب دیکھنا چاہے، اس وقت مکہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا حالت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ بس لکھنا ہی ہے نا مکہ مدینہ. نہیں لکھ سکتے، بول کے کہہ دو مکہ، حرم مکی، حرم مدنی. وہ ایسے دکھائے گا ابھی نماز ہو رہی، ابھی لوگ طواف کر رہے، ابھی یہ نعمتیں موجود تھی لوگوں کے پاس. جب میں سوچتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں. کتنی؟ 10 لاکھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے 7,500 حدیثیں لی ہیں، مسند احمد سے لی ہیں. اور امت کو 10 حدیثیں نہیں آتی اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. مائیں سارا دن موبائل، کارٹون لگا دو بچوں کو، وہ بھی اسی کام میں، نہ فجر کا پتہ نہ عشاء. ساری رات جاگنا اور سارا دن، ساری رات جاگنا اور سارا دن سونا. یہ سردیوں کی راتیں. ہمارے سلف کو، اہل علم کو، ہم سے پہلوں کو سردیوں کا موسم کیوں پسند تھا؟ نیکی کرنے والوں کو سردی کیوں پسند تھی؟ راتیں لمبی، تہجد پڑھو، دن چھوٹے تو روزہ رکھو. یا راتیں لمبی ہے، وہ کمبل چ بڑے کچھ ادھر ویکھی جاندے، کچھ ادھر نہ کریں، نہ کریں. 5:30 اذان ہوتی ہوگی یہاں 5:35 کے قریب. اگر 4:30 بھی بندہ اٹھ جائے، 1 گھنٹہ 1 پارہ پڑھ سکتا ہے بندہ. اور تہجد کے قرآن جیسی کوئی خوبصورت جگہ ہے؟ تہجد پڑھے، جماعت کے ساتھ فجر پڑھے، آدھا پونا گھنٹہ ورزش کرے. جس دن اس قوم کے میدان آباد ہو گئے، یہ قوم ورزش پہ، ایکسرسائز پہ، واک پہ آ گئی تو ہمارے ہسپتال خالی ہو جائیں گے. اور جب تک میدان خالی، ہسپتال، میڈیکل سٹور والوں نے کوئی گھاٹا نہیں جب تک انہوں نے سونا ہے. پراٹھے کھا کے، کیک کھا کے، پیسٹریاں کھا کے 10 قدم پیدل نہیں چلتے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. بیماریاں تو گناہوں سے بڑھتی ہیں. فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسی بیماریاں سنو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی. تو اپنے آپ کو قابو کریں. فرشتے ہماری حاضری لگائیں نماز کی. تو میں نے وہ حدیث شروع کی جہاں سے ہم چلے گئے کہ اعمال لکھنے والے، اعمال لکھنے کے علاوہ بھی فرشتے موجود ہیں جو کن مجلسوں کو آ کے گھیر لیتے ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا. ہمارے قاری صاحب محترم تاج دین صاحب کی، تاج محمد شاکر صاحب کی یہ مسجد چھوٹی، مسجد میں لوگ کم ہیں، ہمارے بہن بھائی کم ہیں، اور فرشتے زمین سے آسمان تک تانتا بتا ہوا ہے. اور یہ پروگرام ختم ہوگا، کوئی چاول کھائے گا، کوئی گھر جائے گا، کوئی باتیں کرے گا، فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے آئے؟ مجھے عبدالروف آیا تھا لاہور سے، قاری تاج صاحب نے محبت سے بلایا تھا، پتوں کی کے لوگ جمع تھے، منیر بھائی لے کے آئے تھے. تو کیا کرتے تھے وہاں؟ اے اللہ وہ تیری حمد بیان کرتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں؟ اگر دیکھ لیتے اللہ پھر اور تیری عظمت بیان کرتے. اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ تیری جنت کی باتیں کرتے تھے, تیری جنت طلب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے میری جنت کو دیکھی نہیں. اگر دیکھ لیتے پھر اور حسد کرتے. کس سے ڈرتے تھے؟ کیا پناہ مانگتے تھے؟ اللہ تیری دوزخ سے ڈرے بیٹھے. انہوں نے میری دوزخ دیکھی نہیں, دیکھ لیتے اور ڈرتے. اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ میں نے سارے بخش دیے. تو فرشتہ آگے سے کہتا ہے ایک تو وہاں سرے رہا تھا, اپنے کام سے کسی کے ساتھ آیا تھا, اس جلسے پروگرام درس میں نہیں آیا تھا, وہ کسی کے ساتھ آ گیا تھا, اس کا آنا اس پروگرام کا حصہ نہیں تھا, مقصد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ کوئی بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں ہے. جو سرے رہا ہے وہ بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں, ہم نے اس کو بھی بخش دیا. تو ان پروگراموں کو منعقد کرنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے. اب میں اس آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات پوری کروں. مایوسی سے نکلے, جہاد کا کیا ہوگا, کشمیر کا کیا ہوگا, فلسطین کا کیا ہوگا, غزہ کا کیا ہوگا. او بھائی صرف اسلام جیتے گا, باقی سب ہار جائیں گے. کیا یہ صرف باتیں کی حقیقتیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو 2 چیزیں بتانے لگا ہوں شارٹ کٹ میں, سمجھنی ہے. 2 صدیاں شروع ہوئی ہیں. ہجری صدی کا یہ کون سا سال ہے؟ 1446. گڈ, شاباش. کم لوگوں کو پتا ہوتا, آپ کو پتا تھا. اور عیسوی کا کون سا, یہ شمسی کا کون سا؟ 2025. ان دونوں کے آغاز میں جنگ شروع ہوئی ہے. 1400 کے آغاز میں کون سی جنگ شروع ہوئی؟ 45 سال پہلے. روس کہاں آیا تھا؟ افغانستان میں. 79 میں آیا تھا نا, یہی دن بنتے ہیں. اور وہ جانے کے لیے آیا تھا یا پاکستان کو لپیٹنے آیا تھا؟ گرم پانی کے تعاقب میں آیا تھا. دنیا کے 70% حصے پہ روس کا نظام تھا, حکومت تھی, سوشلزم, کمیونزم. مکی صاحب یہ بولتے تھے نا سارے ازم, USSR اور سوویت یونین. 46 سال گزرنے کے بعد میں پوچھتا ہوں وہ USSR, وہ سوویت یونین ہے, وہ کارل مارکس کی باتیں کرنے والے, اور وہ موزے تم کو پڑھانے والے, اور وہ لینن کی باتیں کرنے والے, اور وہ رؤوسو اور سیسی کو بیان کرنے والے, وہ ہیں کدھر اب؟ جرمن کا نظام یہ تھا, برٹش کا نظام یہ تھا, اور ورلڈ وار یوں ہوئی تھی, رشیا اتنا تگڑا تھا, امریکہ اتنا پھنکارتا تھا, وہ کہاں ہیں ساری باتیں کرنے والے؟ روس کا وجود دنیا سے مٹ گیا اللہ کی توفیق سے. 1 صدی وہ تھی. اور 9/11 کب ہوا؟ اس صدی کے آغاز میں 2001 میں ہوا. وہ ہے کہ بھاگ گئے؟ ہم نے ان کو ہارتے دیکھا ہے, ہم نے ان کو بھاگتے دیکھا ہے, ہم نے اسلام کو جیتتے دیکھا ہے, ہم نے ان کو معافیا مانگتے دیکھا ہے. بائیڈن, یہ جو بڈھا بائیڈن, مکی صاحب کہتے ہیں نا بڈھا بائیڈن, وہ تو پورا کے نام لیتے تھے, کولن پاول کا, اور ریچرڈ آرمیٹیج کا, اور کنڈولیزا کا, اور پتہ نہیں کتنے نام ان کو یاد تھے ان سب کے. کیسے سارے جرنیل ہارے ہیں, اور ہمارا سادہ سا مجاہد اللہ کی توفیق سے جیتا ہے. نیٹو کی نانی ماری ہے, امریکہ ہار گیا ہے, برطانیہ ختم ہو گیا اس خطے میں, نہیں وجود اس کا رہا. دلی کو فتح کریں گے. آپ کو پتہ پتوں کی سے کہاں رستہ جاتا ہے؟ پتوں کی سے رستہ کہاں جاتا ہے؟ دہلی کو جاتا ہے. پتوں کی دہلی کے رستے میں ہے, پتوں کی سے سیدھی سڑک دلی جاتی ہے ماشاءاللہ. تو دہلی کی فتح کی باتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. غزوہ ہند کی, مایوس نہیں ہونا, پاکستان دے کی حالات نے کچھ نہیں بننا, چنگے پلے. لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں میں پچھلے ہفتے تھا, ابھی کل پرسوں کوئٹہ سے آیا ہوں, بلوچستان گیا ہوا تھا, لاہور میں رہتا ہوں. پورے پاکستان میں کینسر کے وارڈز ہیں, شوگر کی وارڈز ہیں, بلڈ پریشر کے وارڈز ہیں, دل کے تکلیفوں کے وارڈز ہیں, بچوں کی وارڈز ہیں. فاقے والوں کی کوئی وارڈ ابھی تک موجود جہاں بھوکے داخل ہوتے ہوں. آپ نے کوئی دیکھی کہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے گیا کہ بھوکا ہوں, مجھے داخل کر لو, میرے پاس کچھ کھانا نہیں؟ کوئی کتنے لوگ آپ نے دیکھے؟ جتنے بیمار ہو رہے, کھا کھا کے ہو رہے, بھوکا رہ کے کوئی نہیں بیمار ہوا, اور بھوک سے بیماری آتی بھی نہیں ہے. کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ صبح بھی ایک میسج آیا ہوا تھا موبائل میں, آپ اپنے حصے کی چینی کھا چکے ہیں, آئندہ کھانے سے
آپ نے جتنی شوگر لینی تھی وہ ہو چکی، اب تو مشینیں بول بول کے کہتی کہ کافی ہو گئی، پلیز بس کریں۔ آپ اپنے حصے کا نمک کھا چکے ہیں، آئندہ بغیر نمک کے کھانا۔ روز میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ بس کرو، جس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کم کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، بازار کا نہ کھاؤ، ہوٹل کا نہ کھاؤ، بیکری کا نہ کھاؤ، دکانیں سجی ہیں، اور ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ تو کہتا ہے ادھر منہ نہیں کرنا، کھیرا کھا، مولی کھا، گاجر کھا، دال کھا، سکی روٹی کھا، دیسی گھی بھی نہ کھا۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں ڈرایا گیا بھوک سے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم پہ بھوک آئے گی، میں تو اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ وسیع ہو جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ وسیع ہوئی، اور یہ تمہیں برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا، اور تم اس میں دھس جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ اس میں دھسے۔ تمہاری بھوک سے نہیں میں ڈرتا۔ اور ہمیں سب کو کس سے ڈرا دیا گیا؟ بھوک سے۔ ہمیں ڈرا دیا گیا او جی پتوں کی تو انہیں شہید ہو، انہیں کی بننا ہے؟ انشاءاللہ وہی بنے گا جو روس کا بنا، وہی بنے گا جو 1947 میں برطانیہ کا بنا، وہی بنے گا جو 2021 میں ہم نے امریکہ اور نیٹو کو دیکھا۔ انشاءاللہ آج غزہ میں جو معاہدہ پچھلے سال حماس کرنا چاہ رہی تھی اور اسرائیل کہتا تھا ہمیں قابل قبول نہیں، 1 سال پتھر چاٹنے کے بعد کون منتیں کر رہا ہے؟ ٹرمپ کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ مان لیں، ہمارے 10-15 بندے چھوڑ دیں، ہم آپ کے ہزاروں بندے چھوڑ دیتے ہیں۔ غزہ میں سے مسلمان نہیں نکلیں گے، کون نکلے گا اس معاہدے کے ذریعے؟ اسرائیلی نکلیں گے، وہ بیک فٹ پہ جائیں گے، امدادی سامان کے قافلے پہلے سے زیادہ چلائے جائیں گے۔ یہی معاہدہ ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ شام میں 50 سال سے زیادہ کے بعد وہ جیل سے نکلا آدمی کہتا صدام کی حکومت ہے، اس نے موبائل نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے 4 دن کے بعد ہمیں پھانسی ہو جانی تھی؟ کتنے لوگوں نے 25 سال کے بعد سورج دیکھا ہے؟ ان کو کچھ کھانا نہیں کھاتے، کہتے ہم کھانا کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہم نے کبھی 2 نوالوں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے سارے انٹرویو دیکھے، اور اللہ اکبر کی صدائیں اور لا الہ الا اللہ کے پرچم آج دمشق میں لہرائے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ چینج نہیں ہے؟ تو میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ غزہ میں بھی آپ کو فتح دے گا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، یہودی نامراد ہوں گے۔ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا ہے غزوہ ہند بپا ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تو میں نے کرنا تو پھر تو شاید نہ ہو، اگر اللہ سے کروانا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا توکل اور بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کو کبھی رائے گاہ جانے نہیں دے گا۔ یہ آج 2025 کا نوجوان کہتا ضائع ہو گیا، انشاءاللہ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، ہمارے اللہ نے ہماری مدد کرنی۔ اللہ تو کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ تو کیوں ڈرا بیٹھا ہے؟ تو کیوں غمزدہ ہے؟ تو کیوں سست ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہیں کچھ تکلیفیں آئی ہیں تو کیا ان کو نہیں آئیں؟ یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شہداء کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید آل عمران ہے۔ احد کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بس میں آپ سے یہی گزارش کرنے کے لیے آیا تھا، ذاتی اصلاح کریں، دعوت کا کام کریں، میری بہنیں بیٹیاں اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنائیں، مجاہدین کے لیے دعا کریں۔ ایک مٹھی تحریک نے ہندوستان میں جہاد کی بنیاد رکھی۔ جب عورتیں آٹا گونتی تھی تو ایک مٹھی نکال کے مجاہدین کے لیے رکھ دیتی تھی۔ سیدین شہیدین نے جو سکھوں سے مار کا لڑا اور جو ڈوگروں سے مار کا لڑا، وہ مٹھی آٹے کے ساتھ لڑا ہے کہ جب عورت آٹا گونتی تھی تو ایک مٹھی ایک پیڑے کا آٹا مجاہدین کے لیے الگ کرتے گئے۔ نوجوان اپنے آپ کو تیار کریں اسلام کے لیے، اپنی تربیت کریں۔ سوشل میڈیا سے بچ جاؤ اللہ کے واسطے، مثبت سوشل میڈیا، جو سوشل میڈیا آپ کو مایوس کرے، جو سیاسی جماعت آپ کو مایوس کرے، جو پاکستان کی مخالفت میں آپ کو کھڑا کرے، وہ پاکستان کے ایجنڈے پہ نہیں۔ ہم 5 فروری کیوں منائیں گے؟ کشمیر تو آزاد ہی نہیں ہونا۔ ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے کہ ان سے بچنا ہے؟ ہم نے پاکستان میں کیا لیا؟ بنگلہ دیش اچھا رہ گیا، ڈھاکے میں او بھائی ڈھاکہ بھی اب کہاں پہنچا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے؟ اسلام آباد۔ اور ڈھاکے والے بھی کہاں آ رہے ہیں؟
ہندوستان کے پنجوں سے نکل کے پاکستان سے مل رہے اللہ کی توفیق سے، ایک خوبصورت منظر بن رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کوئی فاقہ نہیں ہے، چنگی پڑی زندگی چل رہی ہے الحمدللہ، کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مجاہدین کی صفوں میں شامل ہونا ہے، اللہ کا دین کا کام کرنا ہے، اپنی نمازوں کو، اپنی تہجد کو، اپنی تلاوت کو اچھا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ وقف کرنا ہے، اور اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بزرگوں بھائیوں کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ کا بہت وقت لے گیا، جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔